بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کامیابی کا مدار کس پر ہے. اللہ نے 4 چیزیں بیان کی. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ پہلے تو یہ فرما رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جن کے اندر 4 صفتیں پائی جاوے، 4 چیزیں پائی جاوے، وہ لوگ کامیاب ہیں. وہ 4 چیزیں کون سی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پہلی چیز وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور دوسری چیز عمل صالح، ان کی زندگی کے اندر اچھے اعمال ہو، نیک اعمال ہو. اور تیسری چیز وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین اور وصیت کرتے ہو، یعنی دین کی باتیں دوسروں کو سمجھاتے ہو. اور چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور دین کے راستے میں حق بات پھیلانے میں، کسی کو دین سکھانے میں جو آپ پر مشقتیں مصیبتیں آوے اسے برداشت کرنے کی تلقین اور وصیت کرتے ہو. یہ 4 چیزیں جن لوگوں کے اندر پائی جاوے اللہ فرماتے ہیں وہ کامیاب ہے. ان کے علاوہ ہر شخص نقصان اور گھاٹے میں ہے. آج ہمارے ذہنوں میں کامیابی کے جو معیارات ٹھہرے ہوئے ہیں بزرگوں، وہ کیا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو اتنا بڑا مالدار وہ اتنا کامیاب، جس نے دنیا کے اندر بڑا کاروبار جما لیا وہ کامیاب، جس کے پاس اچھے مکانات، اچھے بنگلے اور اچھی گاڑیاں ہو وہ کامیاب. لیکن قرآن ان تمام چیزوں کی نفی کرتا ہے کہ کامیابی اس میں ہے ہی نہیں. کامیابی ہے تو ایمان میں، کامیابی ہے تو عمل صالح نیک اعمال میں، کامیابی ہے تو ایک دوسرے کو دین کی وصیت تاکید اور تلقین کرنے سے، کامیابی ہے تو ایک دوسرے کو حق بات پر آنے والی مصیبت پر صبر اور برداشت کرنے کی وصیت کرنے سے. دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاوے کہ کامیابی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لینے سے، یا یوں کہا جاوے کہ کامیابی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا لینے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا بنا لینے سے. بزرگوں، مسلمان ہونا بہت بڑی دولت ہے. جنہیں اسلام کا نہیں پتا ان سے زیادہ دردمند انسان دنیا کے اندر کوئی نہیں.
جنہیں اسلام کا نہیں پتا ان سے زیادہ دکھی انسان دنیا کے اندر کوئی نہیں، اور اللہ کو پا لینے والا کبھی نہیں ہارتا، اور اللہ کو کھو دینے والا کبھی جیت نہیں سکتا۔ اللہ کو پا لینے والے کے مقدر میں ہار نہیں، چاہے اسے سولی پر لٹکا دیا جاوے، چاہے اسے آگ میں جلا دیا جاوے، چاہے اسے کاٹ کر جانوروں کے سامنے پھینک دیا جاوے، لیکن جس نے اللہ کو پا لیا وہ جیت گیا، وہ کبھی نہ ہارا۔ اور وہ شخص جس نے اللہ کو کھو دیا اس کے مقدر میں ہار ہی ہار ہے، وہ کبھی جیت نہیں سکتا۔ اس لیے بزرگوں، ایمان کے خاطر، اسلام کے خاطر جتنی بڑی قربانیاں دینی پڑے دے جاؤ، جتنے بڑے سودے آپ کو کرنے پڑے کر جاؤ، مال لٹانا پڑے لٹا دو، عزت و آبرو داؤ پر لگانی پڑے لگا دو، اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے کر جاؤ، مشقتیں جھیلنی پڑے جھیل جاؤ، مصیبتیں برداشت کرنی پڑے کر جاؤ، رنجو غم الگ سہنا پڑے سہ جاؤ، لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ہاتھ سے کبھی نہ جانے دو۔ اگر اللہ تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے، اگر اللہ تمہارا نہیں تو خدا کی قسم کچھ بھی تمہارا نہیں۔ اس لیے اللہ کو پا لینے کے لیے، اللہ کو اپنا بنانے کے واسطے قربانی دو۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ دیکھو اس کے اندر اللہ کو راضی کر لینے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی جا رہی ہے۔ فرعون کی ایک باندی تھی، اس کی 2 بچیاں تھیں، ایک بچی اتنی کہ انگلی پکڑ کر چلتی اور ایک بالکل چھوٹی دودھ پیتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اسلام کی دعوت دی کہ آ جاؤ دین کے اندر، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، اور میں موسیٰ اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، اللہ نے نبوت دے کر مجھے دنیا میں بھیجا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ، اسی کے اندر تمہاری کامیابی ہے۔ اب باندی کو، فرعون کی باندی کو بات سمجھ میں آ گئی اور وہ ایمان اور اسلام کے اندر داخل ہو گئی۔ فرعون کو جب پتا چلا کہ اس کی باندی نے اسلام قبول کر لیا ہے، وہ مسلمان ہو گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئی ہے، تو فرعون کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرعون تو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں، اس سے بڑھ کر کوئی رب اور خدا نہیں ہے۔ اگر اسے ایمان لانا ہو تو میرے اوپر لاوے، اگر کسی کو حاجت روا وہ سمجھتی ہو تو مجھے سمجھے، میری باندی ہوتے ہوئے موسیٰ کے رب پر وہ ایمان کیسے لا سکتی ہے؟ فرعون نے باندی کو بلایا اور اسے کہا کہ میں نے سنا ہے تم موسیٰ کے دین پر ایمان لے آئی ہے، تو باندی نے کہا جی ہاں۔ تو فرعون کہتا ہے تجھے پتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ باندی نے کہا جو انجام ہو سو ہو، مجھے حق بات سمجھ میں آئی ہے، اب میں موسیٰ کے رب پر جو ایمان لا چکی ہوں اب اس سے پھروں گی نہیں۔ موسیٰ کا جو رب ہے وہی میرا رب ہے، میں اسی کی پرستش کروں گی، اسی کی پوجا اور اسی کی عبادت کروں گی، آج کے بعد سے میں تجھے خدا اور رب نہیں مانوں گی۔ فرعون کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ فرعون نے دربار سجایا، لوگوں کو بلایا اور درباریوں سے کہا کہ تیل کا ایک بڑا کڑا لایا جائے۔ درباری لے کر آئے اور کہا کہ اس میں نیچے آگ جلاؤ۔ آگ جلائی گئی، کہا تیل ڈالو بڑے کے اندر تیل ڈالا گیا۔ جب تیل کھولنے لگا، اکلنے لگا، تو فرعون نے باندی سے کہا ابھی تیرے پاس وقت ہے کہ تو موسیٰ کے رب پر جو ایمان لائی ہے اس سے پھر جا اور مجھے رب مان لے تو میں تجھے اور تیری بچیوں کو بخش دوں گا، اور اگر تو موسیٰ کے رب پر ایمان لانے سے پھری نہیں، اس پر اٹل رہی تو میں تجھے اور تیری دونوں بچیوں کو جلا دوں گا اس دن کے اندر۔
باندی کہتی ہے فقض ما انت قاض، تجھے جو کرنا ہے کر، اور فرماتی ہے کہ یہ تو میری 2 بچیاں ہیں، اگر اللہ اور بھی دیتا تو انہیں بھی اللہ کے نام پر قربان کر دیتے۔ بزرگوں، ویسے عورت کمزور ہوتی ہے اور پھر وہ باندھی ہو تو اور بھی زیادہ کمزور ہے، لیکن میں قربان جاؤں، ایمان کا ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جان بچانے کے مقابلے میں جان قربان کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ باندھی نے کہا فقد ما انت قاض، شاعر کہتا ہے ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ باندھی نے کہا جو کرنا ہے کر۔ فرعون نے پہلے بڑی بچی کو پکڑا اور ڈال دیا تیل کے اندر، بچی جل گئی، بھن گئی، کوئلہ ہو گئی۔ ماں ہوتی ہے، ماں کا کلیجہ پھٹ گیا، ماں کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اس نے بچی کی روح کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ بچی کی روح کہہ رہی ہے اماں صبر کرو، ابھی ہم جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ بزرگوں، ماں کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی؟ یہاں پر علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر آپ کی جان خطرے میں ہو، جان پر مصیبت آئے، آپ کے پاس اب جان کو بچانے کا کوئی راستہ طریقہ نہیں ہے، کوئی یوں کہہ رہا ہے اسلام سے پھر جا، ایمان سے پھر جا تو میں تیری جان بخشوں گا، تو اگر وہ صرف زبان سے کہہ دے کہ ہاں میں پھر گیا، لیکن دل کے اندر ایمان ہو تو مسلمان ہی رہے گا۔ لیکن نہیں، ایمان کا ایک مقام ہوتا ہے کہ جان دینا زیادہ آسان ہو جاتا ہے جان بچانے کے مقابلے میں۔ فرعون کی باندھی کا ایمان کچھ ایسا ہی بن گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کو باپ کی محبت سے تشبیہ نہیں دی، بلکہ ماں کی محبت سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں سے ماں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس سے اندازہ ہوا کہ ماں کی محبت کتنی ہوگی۔ پہلی بچی جل گئی، فرعون نے دوسری بچی جو دودھ پیتی تھی اس کو پکڑا، اسے تو پتا بھی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کی تو آہ بھی نہ نکل سکی، ڈال دیا تیل کے اندر، وہ بھی جل گئی، بھن گئی۔ فرعون نے پھر باندھی کو کہا کہ بتا تیری کوئی آخری تمنا، آخری کوئی وصیت؟ تو باندھی کہہ رہی ہے میری ایک ہی وصیت ہے کہ جب تم مجھے بھی جلا دو، میری اور میری بچیوں کی ہڈیاں جب نکل آوے تو انہیں کہیں ادھر ادھر نہ ڈالنا، بلکہ انہیں کہیں اچھی جگہ پر دفن کر دینا، محفوظ جگہ پر دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا کہ تیری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی۔ پھر باندھی کو بھی پکڑا اور ڈال دیا کھولتے ہوئے تیل کے اندر، باندھی بھی جل گئی، بھن گئی۔ جب ہڈیاں نکل آئی، فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ فلاں فلاں جگہ جاؤ اور ان ہڈیوں کو دفن کر دو۔ باندھی کی وصیت کے مطابق اس کی اور بچوں کی ہڈیوں کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال بعد میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ جب معراج کو گئے، بیت المقدس سے آپ معراج کو اٹھے، براق کے اوپر سوار ہو کر ایک جگہ سے گزر ہوا تو آپ کو جنت کی خوشبو سنائی دینے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل کیا بات ہے، دنیا میں جنت کی خوشبو سن رہا ہوں، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا آج سے 2000 سال پہلے
فرعون کی ایک باندی اللہ پر ایمان لے آئی تھی، فرعون نے اس کو سزا کے طور پر تیل میں جلا دیا تھا اور اس کی ہڈیوں کو اس جگہ دفن کیا تھا۔ جب سے دفن کیا ہے تب سے لے کر آج تک اس جگہ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ یہاں وہ لوگ دفن ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سودا کر لیا۔ اس لیے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سودا کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی ہے، مرنے کے بعد قبر کے حوالے ہونا ہے ہمیں، ہاں پل صراط سے گزرنا ہے، میدان محشر میں حساب کتاب ہمیں دینا ہے۔ اگر آپ کے اندر ہمت اور طاقت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، قبر میں جانے سے انکار کر دو، منکر نکیر کے سوالات اور جوابات سے انکار کر دو، یا موت سے ٹکر لے جاؤ۔ اگر ایسی طاقت اور ہمت نہیں ہے بزرگوں تو یہ طرز زندگی چھوڑ دو جس نے ہمیں بدنام اور رسوا کر دیا ہے۔ آ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جنت ہے، جہنم ہے، پل صراط ہے، میدان محشر بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بھی ہے، جو ہمارے لیے مر گیا، مٹ گیا، جو ہمارے لیے پس گیا، ہر طرح کی تکلیف اور اذیت ہمارے لیے سہ گیا۔ جاؤ طائف کے پہاڑوں کے پاس، کاش ان کی زبان ہوتی، آپ انہیں سوال کرو تو سب سے پہلے تو وہ ہمیں اور تمہیں لعن طعن کرتے اور کہتے، ارے تمہیں شرم نہ آئی، تمہارا نبی تمہارے لیے خون خون ہوا، تمہارے نبی نے احد کے اندر تمہارے لیے دانت توڑوائے، تمہارا نبی تمہارے لیے کون سی مصیبت اور اذیت نہیں سہ گیا، آج تم نے اس نبی کے ساتھ کیا سلوک کر رکھا ہے، تم بڑے غدار ہو، تم بڑے بے وفا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم نے بے وفائی کی ہے۔ بزرگوں، طائف کا واقعہ آپ بارہا سنتے ہوگے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر گئے، وہاں کے کفار اور مشرکین کو دعوت دینے کے لیے، تو دعوت قبول کرنے کے بجائے وہاں کے اوباش اور ہر دھرم لوگوں نے جو ایک ایک ٹکے کے ہوتے ہیں، بزرگوں چور اور گنڈوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے، ایک ٹکے کے نہیں، ان کی کوئی بساط اور حیثیت نہیں ہوتی، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے، اللہ کے رسول نیچے گرتے، پھر اٹھتے، پھر گرتے، پھر اٹھتے، آنکھ کے پیچھے پتھر پڑتے رہتے، 3 میل کی زمین آج بھی شاعر ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون گرا ہے، آپ پورے خون سے لہو لوہان ہے، یہاں تک کہ آپ کی جوتیاں مبارک بھی خون سے بھر گئی ہے، آپ زخموں کی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو گئے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے متبنہ بیٹے ہیں، انہوں نے آپ کو کندھے پر اٹھایا، آپ کو لے گئے ایک باغ کے اندر، انگور کا باغ، وہ بھی کس کا؟ عتبہ کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے لیکن تھا قریش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے تھا۔ اس نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو اسے بھی رحم آ گیا، لیکن رحم نہیں آیا تو بزرگوں ہمیں سے وہ شخصیت جس کی یہ حالت دیکھ کر دشمن کو بھی رحم آیا، عتبہ نے اپنے غلام عباس کو بلایا اور کہا کہ لو یہ انگور جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دو، میں جاتا لیکن مجھے شرم آ رہی ہے کہ کس منہ سے میں جاؤں، ہر وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں اور تدبیریں کرتا رہتا ہوں، بھلا میں کیا منہ لے کر حضور کے پاس جاؤں؟ جا عباس تو جا اور کہنا محمد سے کہ تجھے رشتہ داری کا واسطہ دیا ہے عتبہ نے، کیوں ان لوگوں کے پیچھے مار کھاتا پھرتا ہے، کیوں ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہتا ہے، یہ لوگ تیری بات نہیں مانتے اور تو مار کھا کھا کر انہیں سمجھاتا رہتا ہے، دعوت دیتا رہتا ہے۔ جب عباس عتبہ کا نوکر اور غلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگور لے کر آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہو؟ تو کہا کہ میں عتبہ کا نوکر غلام ہوں، اس نے انگور لے کر آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کہاں سے ہو آپ؟ تو کہا میں نینوا سے۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے اچھا میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کے شہر سے ہو۔ حضرت یونس نینوا کے تھے،
تو عباس کہنے لگا کہ آپ کو کیسے پتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں بھی اللہ کا نبی ہوں اور یونس علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ پھر اللہ کے رسول نے عباس کے سامنے اپنے حضرت یونس علیہ السلام کے حالات پیش کیے تو عباس کو یقین ہوا کہ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی ہے، اور عباس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو گئے اور اللہ کے رسول نے کہا چلو آقا تو ایمان نہیں لایا لیکن کم سے کم اس کا غلام اور نوکر تو ایمان لے آیا، اور میرا خون جو یہاں گرا ہے انشاءاللہ یہ رنگ لائے گا اور طائف کا قبیلہ کبھی نہ کبھی تو اسلام کے اندر داخل ہوگا۔ بزرگوں کون سا نبی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ کا آخری حج تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اور اس وقت کا انگریزی مہینوں کے اعتبار سے وہ جولائی کا مہینہ تھا، اور جولائی میں گرمی اور دھوپ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں جولائی کے مہینے میں آپ اونٹ کے اوپر سوار ہوئے، اونٹ کو ایک جگہ کھڑا رکھا اور آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ زوال کے بعد آپ نے ظہر اور عصر کی نماز ساتھ میں پڑھی، جس کو جمع بین الصلاتین کہتے ہیں، اور آپ اندازہ لگاؤ کہ میرا نبی کتنی دیر تک دعا مانگتا رہا ہوگا۔ میں 15 منٹ دعا مانگوں تو تھک جاتا ہوں، 25 منٹ مانگوں تو تھک جاتا ہوں، آدھا گھنٹہ مانگوں تو تھک جاتا ہوں، لیکن میرا نبی مسلسل زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک دعا مانگتا رہا، لگاتار 6 گھنٹے، وہ بھی عربستان کی گرمی کہ جہاں اگر تم جولائی کے مہینے میں کھلے پیر چلو تو تمہارے پیر جل جائے۔ میرا نبی ایسے حالت میں اونٹنی پر نہ کوئی چھتری ہے، نہ کوئی امبریلا، نہ کوئی سایہ ہے، بس ایسے ہی 6 گھنٹے لگاتار رویا۔ کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے نہیں۔ فاطمہ کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ کیا اپنی بیویوں کے لیے؟ نہیں، اللہ کے رسول جہاں رہیں گے وہیں ازواج مطہرات ساتھ میں رہے گی۔ تو کیا اپنے نوازوں کے لیے؟ نہیں، حسن حسین کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کس کے لیے روئے؟ اسی گنہگار امت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 گھنٹے روتے رہے، لیکن آج اس امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلچر پسند نہیں ہے۔ ہمیں تو کلچر پسند ہے یوروپ والوں کا، مغرب والوں کا۔ دیکھ لے ہماری اولاد کو کہ وہ طریقے اختیار کرے گی جو طریقے یوروپ والے اختیار کرتے ہیں، جو طریقے ہیرو اور ہیروئن اپناتے ہیں ان طریقوں کو استعمال کرتی ہے اور ان کا فین بننے کی کوشش کرتی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لو، داڑیاں ایسی بنائے گے جیسے ہیرو نے بنائی ہو، بال اس طرح کٹنگ کرائے گے جیسے کہ ہیرو نے کرائے ہو۔ کیا انہوں نے آپ کے لیے قربانیاں دی ہے؟ کیا وہ آپ کے لیے روئے ہیں؟ نہیں، آپ کے لیے تو رویا ہے آمینہ کا لال عبداللہ کا در یتیم، آپ کے لیے رویا ہے۔ کاش آپ اس کے دکھ اور درد کو سمجھتے اور اس کی باتوں پر عمل کرتے اور اس کے طور طریقوں، اس کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لاتے۔ بزرگوں، کامیابی کا راستہ یہی ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لو۔ جو شخص اللہ کے رسول کے طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں میں، یوروپ کے طریقوں میں اور مغربی تہذیب تمدن والے طریقوں میں اپنی کامیابی کو تلاش کرتا ہے تو اس سے بڑا جاہل اور اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ اس کے اندر سراسر ناکامی ہی ناکامی ہے۔ آپ کو کامیابی ملے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔